اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم سبق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، کتاب کے صفحہ نمبر 130 پہ آ جائے اور ساتھ میں آپ لوگ ڈیٹ بھی لکھ کے 10 جون 2020۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی 3 دن بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ بن عفان یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلا جو ٹاپک ہے، فرسٹ نمبر ٹاپک جو ہے وہ ولادت و نام و نسب، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بارے میں پڑھیں گے اور خاندان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو فرسٹ لائن پہ فنگر رکھ دے، شاباش۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مطلب ہے پیدائش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 6 سال بعد 577 عیسوی میں ہوئی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد 577 عیسوی میں ہوئی، یعنی جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان اور والد صاحب کا نام عفان تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب خاندان قریش کے امیر آدمی تھے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اس کے جو والد تھے، اس کے جو ابو تھے، وہ خاندان قریش کے ایک امیر آدمی تھے۔ امیر یعنی دولت مند آدمی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غنی یعنی مالدار کا لقب دیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا بہت سارا مال قربان کر دیا تھا، یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب دیا تھا۔ غنی کا مطلب ہے یعنی مالدار، اور یہ لقب اس لیے دیا تھا کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا بہت سارا مال قربان کر دیا تھا۔ اچھا، اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے ابتدائی زندگی، یعنی شروع والی جو زندگی تھی۔ دور جہالت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی اور شراب نوشی نہیں کی تھی۔ بت پرستی یعنی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جہالت کے دور میں پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی اور نہ کبھی شراب نوشی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی زندگی بہت صاف ستھری اور برائیوں سے پاک تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے دانشور اور معتبر شخص تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت، یعنی روزی کمانے کا جو طریقہ تھا وہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ تجارت، یعنی تجارت کے ذریعے وہ روزی کمانے کا جو طریقہ تھا وہ کرتے تھے، اور اس میں خوب ترقی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے مشہور تاجروں میں ہوتا تھا۔ پھر نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ ہے قبول اسلام، یعنی ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی دعوت پر اسلام قبول کیا؟ اب دیکھیں، اور
اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت اچھے قریبی دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، گہری دوستی تھی۔ تو دیکھیں، پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، جو انہوں نے بہوشی قبول کر لی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ یعنی اسٹوڈنٹس، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ دل کی خوشی سے اس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کر لی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی ایام کا مطلب ہے دن کو کہتے ہیں، ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو دوسرے مسلمانوں کی طرح، یعنی جو لوگ بھی مسلمان ہو جاتے تھے تو انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو رسیوں سے باندھ کر کوڑوں سے پیٹا جاتا تھا۔ یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر کوڑوں سے پیٹا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اسلام نہ چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ پہلی ہجرت، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی۔ پہلے مرتبہ جو انہوں نے ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی طرف کی تھی، اور دوسری مرتبہ پھر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اچھا، پھر دوسرا جو ٹاپک ہے دیکھیں، نیکسٹ پیراگراف کی طرف دیں، ذوالنورین کا لقب، یعنی ذوالنورین 2 نور والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں یعنی 2 بیٹیوں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یک کے بعد دیگری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادیوں کی جو شادی تھی، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، تو اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر تھے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ نیکسٹ پیراگراف جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے مالدار تاجروں میں ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں میٹھی پانی کا کنواں تھا جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھی۔ یعنی ہمارے پیارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تھے وہ مکہ کے مشہور مالدار تاجروں میں کا شمار مکہ کے مشہور مالدار تاجروں میں ہوتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو کس کی ملکیت تھی؟ ایک یہودی کی ملکیت تھی۔ یہودی مہنگے داموں مسلمانوں کو پانی فروخت کرتا تھا،
وہ یہودی کیا کرتے تھے، وہ مہنگی قیمتوں پر، داموں کا مطلب ہے مہنگی قیمتوں پر مسلمانوں کو پانی فروخت کرتا تھا، جس سے مسلمان بہت پریشان تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم کے غوث یعنی 20,000 درہم کے بدلے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تابوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے 1/3 اخراجات خود برداشت کیے۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رسد یعنی اس میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں کے لیے 1,000 دینار بھی پیش کیے۔ یعنی غزوہ تابوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، فوج کے 1/3 اخراجات خود برداشت کیے تھے، اور اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رسد کے لیے 1,000 دینار بھی پیش کی۔ یعنی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب دیا تھا۔ دیکھیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا بہت سارا مال قربان کر دیا تھا، تو اس قربانی کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب دیا۔ یعنی ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بھی ہم کہتے ہیں نا، یہ حضرت غنی جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اور کس وجہ سے یہ لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اسلام کے لیے اپنا بہت سارا مال قربان کر دیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک نشان لگائیں، یہاں تک آج کے لیے اسٹوڈنٹس آج کے لیے اسی لیکچر میں اتنا کام کافی ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں نشان لگائے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم جو باقی پڑھائی رہ گئی ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کام کافی ہے۔